اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کے چہرے پر سیاہی اور کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام نے عورت کو ماں، بہن اور بیٹی کے مرتبے سے نوازا ہے۔ بیست نبوی سے قبل عرب کا ماحول ذہن میں لائیے کہ بیٹی کی ولادت پر باپ کا کیا حال ہوتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کو وہ اپنے لیے ننگوار سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنا چہرہ چھپائے پھرتا تھا۔ بالآخر اس کا یہ جھوٹا احساس شرمندگی اور ندامت اس کو اس شقاوت پر آمادہ کر لیتا تھا کہ وہ اس پھول کی سی بیٹی کو کسی گڑھے میں دبا دیتا اور اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، پھر اپنے اس بے ایمانہ و ظالمانہ فعل پر فخر کرتا تھا۔ ان کی اس رسم بد میں سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اندازہ میں نکیر کی گئی ہے: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن کیا حال ہوگا جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام نے کس طرح اس صورتحال میں انقلاب برپا کیا ہے، اس کا نقشہ کتب احادیث و سیر میں دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بیٹی کا باپ ہونا ہرگز موجب عار نہیں ہے بلکہ موجب سعادت ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئیں تو قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح آئیں گی۔ آپ نے اپنی انگشت شہادت کو 7 والی انگلی سے ملا کر دکھایا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت بھی ہے، جس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے تو یہی لڑکیاں اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی۔ کہاں وہ کمال عالم کہ وہ معاشرہ بیٹی کا باپ ہونا باعث ننگوار اور شرم سمجھتا تھا، کہاں یہ عالم کہ اس معاشرے میں یہ بات دلوں میں راسخ ہو گئی کہ اگر کوئی بیٹیوں کی خوش دلی کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کرتا ہے تو اس کے لیے قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور نار جہنم سے رستگاری کی بشارت اور نوید ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹیاں دیں، 1 نہیں 4 بیٹیوں کا باپ بنایا۔ بیٹے دیے بھی تو ان کو بالکل نوعمری ہی میں لے لیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہ یہ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اس اعتبار سے ان لوگوں کے لیے مرہم اور موجب اطمینان بن جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہ دیا ہو اور صرف بیٹیاں ہی دی ہوں۔ ان کے دلوں میں بیٹوں کی حسرت ہو تو وہ دیکھ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 4 بیٹیوں کے باپ تھے ان میں اور بھی حکمتیں ہوں گی، واللہ عالم۔ یہاں ان کا احاطہ یا احصار مقصود نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا بچپن میں انتقال ہو گیا اور اولاد ذکور نہ رہی تو مشرکین مکہ نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معاذ اللہ ابتر ہو گئے، ان کی تو جڑ کٹ گئی کیونکہ خاندان تو بیٹوں سے آگے چلتا ہے۔ اس پر سورۃ الکوثر میں یہ وعید آئی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بلا شبہ تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آپ کو تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے الکوثر یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے، جس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معنوی اور روحانی اولاد اتنی ہوگی کہ آسمان کے تارے اور زمین کے ریت کے ذروں کی طرح گنی نہ جا سکے گی۔
دشمنوں کے اس تانے کا جواب وہ رویہ ہے کہ چاروں بیٹیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت و شفقت کے ساتھ پرورش فرمایا ہے، اور ان سے آپ کو جو انس تھا وہ سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرنے والے ہر قاری کو معلوم ہوگا۔ خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا سے جو محبت تھی، اس کا یہ عالم تھا کہ جب وہ شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے تھے اور بااصرار اس پر ان کو بٹھاتے تھے۔ پھر آپ اپنی بیٹیوں کے لیے بدعات منی یعنی میرے جگر کا ٹکڑا کے الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ بیٹیوں کے ساتھ محبت و شفقت اور عزت و احترام کا معاملہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بیٹیوں کا وجود ہرگز موجب شرم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل نے بیٹی کو ذلت و عار کے مقام سے اٹھا کر اس عزت و احترام کے مقام بلند پر فائز فرما دیا، جس کی نظیر تو درکنار ہلکی سی جھلک بھی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ عورت کو سرتاپا شر ہی شر سمجھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تینوں پیاری بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ان حضرات کا انتخاب فرمایا جو بنی نوح انسان کے گلے سر سید تھے، یعنی حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ بڑی بیٹی کا بعثت سے قبل جن صاحب سے نکاح کیا تھا وہ بھی دولت اسلام اور صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ میری مراد حضرت ابو العاص بن ربیع لقیط رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ہماری وہ بہنیں جو مغربی تہذیب کی چکا چوند سے متاثر ہیں، جس کی اصل حیثیت سراب سے زیادہ کچھ نہیں، ذرا تقابل تو کریں مغربی تہذیب کے دیے ہوئے مقام کے ساتھ اس مقام کا جو اسلام نے بیٹی کو دیا۔ وہاں جب بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو ان کو عموماً گھر سے نکال دیا جاتا ہے، ان سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا کہ وہ کس حال میں ہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اب وہ خود کمائیں اور کھائیں، اپنے لیے خود شوہر تلاش کریں، جتنے چاہیں کورٹ شپ کریں، والدین کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ جب بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو قیاس کر لیجئے کہ بیٹوں کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں آزادانہ جنسی اختلاط عام ہے اور معاشقے کی شادیوں کا انجام اکثر طلاق پر منتج ہوتا ہے۔ پھر صورتحال کا نتیجہ اس سلوک کی شکل میں برآمد ہوتا ہے جو اس معاشرے میں بوڑھے والدین کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔